11 ذیقعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، بہت بڑی خوشی ہے، اور یہ ایام امام کی آمد کے ایام ہیں، جشن کے ایام ہیں۔ لہٰذا کرنا کیا چاہیے؟ اس لیے کہ امام علی رضا علیہ السلام کو بڑی عظمت ہے، خدا کی قسم کہ پروردگار نے اتنا مقام اور عظمت عطا کیا ہے، اور بالخصوص آپ کا روزہ مبارک پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ مشہد میں میرے مولا امام علیہ رضا علیہ السلام کا دسترخوان وسیع دسترخوان، لہٰذا امام کے بتائے ہوئے یہ کام کریں۔ جس طرح امام جو ہے وہ عید کا دن آنے والا تھا، تو امام نے سارے کا سارا مال جو گھر میں تھا نا، غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دیا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ مولا آپ تو خسارے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے، یہ تو نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ گھر کا سارا مال جو ہے وہ رائے خدا میں خرچ کر دے۔ تو امام نے فرمایا کہ تو خسارہ نقصان کس کو سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ جو مال اللہ کی راہ میں جمع ہو جاتا ہے وہ خسارے میں نہیں جاتا، خسارے میں تو وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو۔ لہٰذا امام نے اس طریقے کے ساتھ ہمیں رہنمائی کی کہ اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا، نقصان میں نہیں جاتا، بلکہ حقیقی مال وہی ہے کہ جو غریبوں اور مسکینوں کا کام آ جائے۔ اور اس لیے ایک شخص کے بچے کو کینسر ہو گیا، بڑا اس نے علاج کرا، لیکن ہر جگہ سے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو اب اس نے ذہن میں دعا کی کہ امام علی رضا علیہ السلام کی میں زیارت کروں گا، اور اگر کوئی زیارت پر جا رہا ہوگا تو اسے ذات راہ دوں گا، تو اس کو خرچہ دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ زیارت کے لیے جو ہے وہ قرضہ لے کر زیارت کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر اس کے پیسے جو ہے وہ کم ہو گئے، تو وہاں پر اس نے جو زری کے خادم ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا، انہوں نے پھر ایک شخص سے ملایا، تو اس نے کہا کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ اس نے کہا میرا لاس ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا۔ تو کہا کہ کتنا؟ اس نے بتایا، اس طرح مال اس نے دیا، اور اس سے پوچھا کہ آپ نے اتنا مال کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ہر جگہ سے مایوس ہو گیا تھا، میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر کوئی زائر آئے گا تو میں اس کے کام آؤں گا، اور میں تو اس وقت سے انتظار میں تھا، پروردگار نے ابھی بندوبست کیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ آپ امام علیہ السلام کی زیارت کریں، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اور پروردگار آپ کی تمام دعاؤں اور حاجتوں کو قبول فرمائے گا۔